من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں۔ ہم سب اللہ کی نعمتوں کو اگر گننے کی کوشش کریں، اللہ کی نعمتیں ہم سے گنی نہیں جا سکیں گی، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی خود قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکو گے۔ لیکن آپ دیکھیے، اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے کہ ہم نے یہ دے کر آپ پہ بڑا احسان کیا۔ کسی کے بارے میں نہیں فرمایا۔ زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند، سورج، درخت، خود ہمیں بنایا، لیکن کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ نعمت دے کر تمہارے اوپر بڑا احسان کیا۔ صرف ایک نعمت کے بارے میں یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عادت کے خلاف ارشاد فرمائی کہ یہ نعمت دے کر ہم نے تمہارے اوپر زبردست احسان کیا، اور وہ نعمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یقیناً علماء جانتے ہیں کہ اللہ نے اس بات پر زور دینے کے لیے تاکید کا صیغہ استعمال فرمایا، اور ایک نہیں دو تاکید جمع فرمائی۔ قد یہ تاکید کا فائدہ دیتا ہے، اور لام یہ بھی تاکید کے لیے ہے، تو دو تاکید جمع کر کے فرمایا یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں پر زبردست احسان فرمایا جب ان کے درمیان اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ تو آپ کی ذات اور آپ کی نبوت پوری انسانیت کے لیے اللہ کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں دنیا میں یوں ہی نہیں آ گیا ہوں، بلکہ میرے دنیا میں آنے کے لیے بہت ساری چیزیں پہلے سے کام میں لگی ہوئی تھی۔ فرمایا دعوت ابراہیم، میرا دنیا میں آنا، اسلام نے جب دعا کی تو کچھ بھی نہیں مانگا، سب سے پہلے جو چیز مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ آپ ان کی نسل میں ایک ممتاز رسول کو مبعوث فرما دیں۔ اس لیے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ اور فرمایا وبشارت عیسیٰ،
عیسیٰ علیہ السلام نے صدیوں پہلے جو لوگوں کو خوشخبری سنائی تھی کہ دنیا کا ایک ممتاز ترین پیغمبر دنیا میں آنے والے ہیں جو دنیا کی کایا پلٹ دیں گے، قرآن میں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور بشارت کا مصداق۔ اور پھر فرمایا انا رحمت مہدات، میں اللہ کی وہ مخصوص ترین رحمت ہوں جو اللہ نے انسانوں کو گفٹ اور تحفے کے طور پر عطا فرمائی۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو سب سے بہترین تحفہ اور سب سے شاندار گفٹ منتخب کر کے انسانوں کو عطا فرمایا، وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اور آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے اور اللہ نے یہ نعمت ہمارے مقدر میں دے بھی ہم کو عطا فرما دی، تو اس نعمت کا حق بھی ہم کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نعمت کی قدردانی پر خوش ہوتے ہیں اور نعمت کی ناقدری پر اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اس لیے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتیں باقی بھی رکھیں گے، ان میں اضافہ بھی کریں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر نعمتوں کی ناقدری کرو گے تو پھر یاد رکھو کہ ہماری پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہر نعمت کی قدردانی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ تو سب سے بڑی نعمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی ذات مقدسہ، اس کا حق ادا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں، ان میں سب سے پہلا حق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ یہ محبت ہی لوگوں دنیا کی سب سے بیش قیمت چیز ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ محبت ہی کا وسیلہ اور محبت ہی کا طفیل ہے۔ دنیا کی ہر چیز محبتوں پر ہی ٹکی ہوئی ہے۔ محبت کائنات کی ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کو اپنا محبوب بنائیں۔ اس لیے کہ جب تک اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا سب سے بڑا محبوب نہیں مانیں گے، تب تک نہ تو ہمارا ایمان کامل و مکمل ہو سکتا ہے اور نہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوئی سبیل پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ نے صاف فرما دیا، قل، اے نبی تمام دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ بات بتاؤ، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، کہو کہ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ محبت اپنے باپ سے ہے، اپنی اولاد سے ہے، اپنی بیوی سے ہے، اپنے بھائیوں سے ہے، اپنے کنبے اور خاندان سے ہے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور اس مال سے محبت کرتے ہو جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ کاروبار، وہ بزنس جس کے لیے تم ہر وقت توقع ہو خراب نہ ہو جاوے، گھاٹا اور نقصان نہ ہو جاوے، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور یہ تمہاری کوٹھیاں، تمہارے بنگلے، تمہاری بلڈنگیں، تمہارے محلات، اگر یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ، تو بس اب انتظار کرو کہ کب اللہ کی پکڑ آپ کے اوپر آنے والی ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بغیر ہم عذاب الہی سے بچ ہی نہیں سکتے، اس کی پکڑ سے بچ ہی نہیں سکتے، اور ایمان بھی کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔
پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، دنیا کے ایک ایک انسان کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کرنے والا نہ ہو جاوے تب تک ایمان کامل و مکمل نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی، حضرت عمر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے دوستو، حضرت عمر اتنے نیک ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ آسمان کے جو ستارے ہیں جن کو اب تک کوئی گن نہیں سکا، ان سے بھی زیادہ حسنات اور نیکیاں سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات تھی، میں حضور کی خدمت میں تھی تو میں نے ایک سوال کر لیا کہ آقا یہ بتائیے آپ کی امت میں ایسا کوئی خوش قسمت آدمی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی برابر ہوں؟ حضرت عائشہ یہ سمجھ رہی تھی کہ حضرت اس موقع پر میرے والد ماجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، اس لیے کہ ان سے بڑا امت میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میری امت کا ایسا خوش نصیب شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر نہیں بلکہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ اب اما عائشہ کو یہ جواب لگا کہ اس کا مطلب اب اس سے بڑا تو کوئی درجہ ہوگا نہیں، تو میرے ابا کم رہ گئے۔ فرمایا فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي، پھر حضرت میرے ابا کی نیکیاں وہ کتنی ہے؟ فرمایا اپنے ابا کی بات نہ پوچھو، عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں اور صدیق اکبر کی ایک رات کی نیکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں تو وہ ایک رات کی نیکیاں فاروق اعظم کی ساری نیکیوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہ عمر جب انہوں نے سنا حضور سے کہ جب تک محبت نبوی ہر محبت پر غالب نہیں ہوگی ایمان کامل و مکمل نہیں ہو سکتا، تو اپنا جائزہ لیا۔ یہی ہمارے اور صحابہ کے درمیان فرق ہے دوستو۔ ہمارے یہاں حال ہمارا کیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر ہمارے سامنے کوئی عالم تکبر کی برائی کرے کہ تکبر بہت بڑا گناہ ہے، تکبر کرنے والے کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھلتے، تو ہم فوراً دیکھتے ہیں چاروں طرف، یہ ہو سکتا ہے متکبر، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی بڑا بنٹھن کے رہتا ہے، ساری دنیا میں نظر دوڑا کر متکبر کو تلاش کریں گے، لیکن اپنے دل میں جو تکبر کا چور اور ناسور ہے اس پر غور نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے غیبت کرنے والے کی برائی کی جاوے تو ساری دنیا میں غیبت کرنے والے کو ڈھونڈے گے، بھئی ایک وہ بھی ہے، ایک وہ بھی ہے، ایک وہ بھی ہے، ایک وہ بھی ہے، ساری دنیا کے غیبت کرنے والوں کو گن لے گا لیکن اپنے آپ کو نہیں گنے گا کہ میں بھی غیبت کرتا ہوں۔ بدنگاہی کی ہمارے سامنے اگر کسی بھی بات کو کہا جاوے تو ہم دوسروں میں جھانکتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں جھانکتے، یہ ہماری ناکامی کا سب سے بڑا عنصر ہے۔ صحابہ کو اس درجے جو کامیابی ملی ہے کہ سریا سے بھی اوپر ہے ان کے کامیابی کا مقام، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے آتی تھی آپ لوگوں میں نہیں ڈھونڈتے تھے، اس بات کو اپنے اندر ڈھونڈتے تھے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ میرے اندر ہے یا میرے اندر نہیں، خود کو ڈھونڈتے تھے، دوسروں میں تلاش نہیں کرتے تھے۔ جب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی محبت غالب ہوگی ساری محبتوں پر حضور کے حق میں، وہ ہے پکا مومن،
تو دوسروں کو نہیں ڈھونڈا، اپنے دل میں جھانکا میں کیا ہوں، اور بڑی ایمانداری اور صفائی کے ساتھ۔ ان کے یہاں تصنع اور بناوٹ کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشکاۃ شریف کے اندر اس میں صحابہ کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے کہ صحابہ کیسے تھے۔ ان میں ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا، صحابہ کا خاص مزاج یہ تھا کہ تکلف اور بناوٹ کو وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ نہ ان کے بولنے میں تکلف تھا، نہ ان کی تقریر میں تکلف تھا، نہ ان کے چلنے میں تکلف تھا، نہ ان کے کپڑوں میں تکلف تھا۔ تکلف کا گزر ان کی زندگی میں کہیں سے کہیں تک نہیں تھا۔ اقلہم تکلفا، تکلف نہیں تھا، ملمہ سازی جانتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ ملمہ سازی تو نفاق کہلاتی ہے، اور صحابہ کرام کو تو نفاق سے اتنا دور رکھا گیا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے کہ ساری دنیا کو جو اجازت اور خلافت کی سند ملتی ہے وہ ان کے پیر کی طرف سے ملتی ہے، اور صحابہ کرام کو جو سند ملی ہے وہ ان کے پیر نبی پاک علیہ السلام نے نہیں دی ہے۔ ان کو جو خلافت اور اجازت اور سند دی ہے وہ دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کو خوب جانچ لیا ہے اور پرکھ لیا ہے کہ ان کے دل میں تقوی کے سوا اور کوئی چیز موجود ہی نہیں، اس لیے تکلف اور بناوٹ تھی ہی نہیں، تو صاف صاف اپنے حال کو بیان کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر نے اپنے دل کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد فرمایا کہ حضرت جب میں آپ کو کمپیئر کرتا ہوں، موازنہ کرتا ہوں دنیا کی ہر چیز سے، تو الحمدللہ آپ کی محبت زیادہ ہے دنیا کی ہر چیز کے مقابلے، لیکن جب میں اپنی ذات سے کمپیئر کرتا ہوں، موازنہ کرتا ہوں کہ مجھے اپنی محبت زیادہ ہے یا آپ کی محبت زیادہ ہے، تو حضرت مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اپنی محبت آپ سے کچھ زیادہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی پکے مسلمان نہیں بنے، تمہارا ایمان ابھی کمال کی بلندیوں پر نہیں پہنچا ہے۔ ڈر گئے اور پھر مراقب ہوئے، اپنے دل کو متوجہ کیا، اور پھر فرمایا کہ الحمدللہ اب حضرت میں آپ کی ذات کو اور اپنی ذات کو آمنے سامنے رکھ کے جب مقابلہ کرتا ہوں تو الحمدللہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت آپ کی ہے۔ آقا نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب بنے ہو پکے مسلمان، اب تمہارا اسلام کمال کی چوٹی پر پہنچا ہے، اس سے پہلے تھوڑی سی کسر تھی اس کے اندر۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہی ایمان کی بنیاد ہے، اس کے بغیر ایمان کامل اور مکمل ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ اس لیے دنیا کے ایک ایک مسلمان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ کتنی محبت کرے بھائی؟ صحابہ کرام نے جو محبت کے نمونے پیش کیے ہیں وہ تو شاید آج کوئی پیش کر نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے محبت کے جو نمونے پیش کیے ہیں وہ یہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر ترتیب دے رہے تھے، ایک عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور کہا کہ حضرت آپ اسے قبول فرما لیجئے جہاد کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی عجیب اخلاق تھے، کبھی کسی کا دل توڑنا اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ اب اس سے یوں کہتے جاؤ اس بچے کو ہم کیا کریں گے، یہ کیا کرے گا، اسے گود میں کھلائیں گے، ہم لڑائی کریں گے، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ کچھ بھی نہیں کہا، بس دیکھتے رہے کہ اس اللہ کی بندی کا جو جذبہ محبت ہے اس کا استقبال کن لفظوں میں کروں، سوچتے رہے۔ وہ عورت بولی کہ حضرت میں سمجھ رہی ہوں آپ کی خاموشی کا مطلب، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا سا منا جو ابھی دودھ پیتا ہے امی کی پستانوں سے، بھلا یہ لڑائی میں کیا کرے گا، یہ سفر میں کیا کرے گا۔ میں اس کو اس لیے نہیں لائی کہ کل یہ لڑائی میں کھڑے ہو کر آپ کا ساتھ دے گا۔ پھر کیوں لائی ہوں؟
میں تو اس کو اس لیے لائی ہوں کہ کل میدان میں جب دشمن آپ کے اوپر وار کریں گے تو آپ میرے اس بچے کو ڈھال بنا کر آگے کر دینا، تاکہ ان کا وار آپ کے بدن پر ہونے کی بجائے میرے بچے پر ہو، میرے بچے کے ٹکڑے ہو جائیں، اس کے بدن کے چھیچڑے ہو جائیں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کے جسم مبارک پر خراش آ جائے یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ آپ کا جسم بچ جائے، میرے بچے کے چھیچڑے اڑ جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں نے اپنے آقا کی زندگی کو، ان کے جسم کو، ان کی راحت کو، اس کو میں نے پا لیا۔ یہ ہے ان کی محبت کا نمونہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹے بھی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے بیٹے موج میں آ کر ابا آج جو آپ زندہ ہو نا میرا کرم ہے، اگر میں آپ کی رعایت نہیں کرتا تو آپ کبھی تو اوپر پہنچ گئے ہوتے۔ ابھی کیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب میں کافروں کے ساتھ آیا تھا آپ سے لڑنے کے لیے، تو بدر کے میدان میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں چاہتا تو آپ کو قلم کر دیتا، لیکن ہر بار میں نے سوچا نہیں میرے ابا، تو میں نے ابا ہونے کی لاج رکھتے ہوئے محبت میں آپ کو چھوڑ دیا، ورنہ میں آپ کو قتل کر سکتا تھا۔ بڑا احسان جتا رہے تھے ابا پہ، کیونکہ آج کی اولاد تو بغیر احسان کے احسان جتا رہی ہوتے، بیچارے احسان کر کے جتا رہے تھے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چہیتے جگری دوست کے جو الفاظ ہیں وہ سنو۔ فرمایا صدیق اکبر نے کہ اچھا ایسا ہوا بدر میں؟ اللہ کی قسم تو مجھے ایک موقع پر بھی نظر نہیں آیا، اگر ایک بار بھی تو مجھے نظر آ جاتا اور میری تلوار کی زد میں آ جاتا، ایک لمحے سے پہلے تیرے ٹکڑے کر دیتا، اس لیے کہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کر کے آیا تھا، اور جو نبی کا دشمن ہو ایمان والوں کا اس سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو صحابہ کی محبتوں کا حال تو یہ ہے، یہ نمونے تو ہم سے پیش ہو نہیں سکتے، ہم اتنے کمزور ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت آسان درجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے محبت کے لیے، کہ اپنی اس زبانی محبت کو عمل میں لاؤ۔ زبانی محبت کام نہیں دے گی، کام عملی محبت دے گی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، یہ وضو کرتے وقت آپ کے چہرے اور آپ کے ہاتھوں سے جو پانی گر رہا تھا، صحابہ کرام اس کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے، لپک کر کے لے لیتے اور پھر اس کو چہرے پر ملتے، سر پہ ملتے، بدن پہ ملتے، اور جس کو ہاتھ نہ آتا وہ گیلے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے اسے مل لیتا۔ یہ صحابہ محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری اصلاح کے لیے ان سے سوال کیا، ان کی محبت تو حقیقی محبت تھی، ان کو نہیں بتانا تھا، ہم جیسے نالائقوں کو، کمزوروں کو بتانا مقصود تھا۔ سوال ان سے کیا کیونکہ ہم وہاں موجود نہیں تھے۔ کیا سوال کیا؟ ما حملکم علی ھذا، میرے پیارے دوستو یہ بتاؤ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ میرا پانی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے ہو اور تم جو ہے اس کو ہاتھوں میں لے کر چہرے پر مل رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، حب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ کام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا محبت اس کا نام نہیں ہے، یہ عقیدتیں، یہ مسافے اور جو ہے یہ معانقے اور یہ نعرے، یہ سب محبت نہیں ہے۔ محبت کیا ہے اسے سمجھو۔ فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس سے محبت کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں، اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے، تو کام کرنا ہے کام۔ فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو، اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ ہے، تو جھوٹ سے نفرت کرو۔
فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، محبت کرنے والا وہ ہے کہ جب بولے سچ کے علاوہ اس کی زبان پر کوئی بات آنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر سچ کا اتنا پکا خوگر ہے تو وہ اللہ کا پیارا ہے، اللہ اس کے پیارے ہیں، وہ رسول اللہ کا چہیتا ہے اور رسول اللہ اس کے محبوب ہے۔ لیکن اگر جھوٹا آدمی ہے، نہ وہ اللہ کا محبوب ہو سکتا، نہ وہ اللہ کے رسول کا دوست ہو سکتا، اس لیے کہ جھوٹ اور ایمان کے اندر جو ہے بہت ضد ہے، ایک دوسرے سے بڑی دوری ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، یتبع المؤمن علی الخلال کلھا، دیکھو بھئی مومن کتنے نمازی ہو، حاجی ہو، عالم ہو، شیخ الحدیث ہو، لیکن ہے تو انسان ہی نا، اور انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اور اس کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، تو بڑے سے بڑے نیک آدمی سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، گناہ سرزد ہو سکتا ہے۔ یتبع المؤمن علی الخلال کلھا، مومن میں ہر کمزوری ہو سکتی ہے، ہر طرح کا گناہ اس سے سرزد ہو سکتا ہے، لیکن دو گناہ مومن سے کبھی ہو نہیں سکتے، الا الخیانۃ والکذب، ہر گناہ مومن سے ہو سکتا ہے لیکن خیانت نہیں ہو سکتی، اور جھوٹ بولنے کا وہ عادی نہیں ہو سکتا۔ تو جھوٹ اور ایمان ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، اس لیے فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، اگر واقعتاً اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سچے بنو، اور آگے فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُؤْمِنَ، جب بھی کوئی امانت تمہارے سپرد کی جاوے اس امانت کو پورا ادا کر دو، اس میں کوئی خیانت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خیانت ایمان کی ضد ہے۔ آقا نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا امانت، اے لوگو اچھی طرح یہ بات پلے باندھ لو، جس آدمی کے پاس امانت کی خوبی نہیں ہے اس کے بعد ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان کامل اور خیانت یہ دونوں چیزیں کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اگر اللہ سے محبت کرنی ہے، رسول اللہ سے محبت کرنی ہے اور خود کو ان کا محبوب بنانا ہے تو جس کے پڑوس میں بھی جاؤ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کیے بغیر کوئی آدمی جنت میں چلا جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ جو پڑوسیوں کو ستاوے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا، واللہ لا يدخل الجنہ، حضور نے فرمایا کہ قسم خدا کی وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ لوگوں نے پوچھا من یا رسول اللہ، حضرت کون نہیں جا سکتا؟ فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو، اس کی بدماشیوں سے مطمئن نہ ہو، وہ کچھ بھی کر لے پہلے مرحلے کے اندر جنت کے دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے، وہ جنت میں جانے سے محروم ہے۔ اس لیے فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، جس کے پڑوس میں بسو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کو راحت پہنچاؤ، اس کو آسانی اور سہولت پہنچاؤ، کسی بھی طریقے سے اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش مت کرو، اگر کرو گے تو ایمان سے ہاتھ دھو لو۔ تو فرمایا کہ محبت نعروں کا نام نہیں ہے، محبت نام ہے عمل کا، کہ اگر محبت کرنی ہے تو یہ تین کام کرو۔ تو اس سے سبق ملا کہ محبت عمل سے ہوتی ہے ظاہر، زبان سے ظاہر نہیں ہوتی۔ زبان سے تو خالی دعویٰ ہے، اور دعویٰ تو کوئی بھی کر لے، دعوے کی کوئی حیثیت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت اور دلیل ہمارے پاس نہ ہو۔ سب کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے محبت ہے، لیکن اس محبت کو ثابت کرو اپنے عمل سے تو بات بنے گی۔ خالی دعویٰ کرتے رہو تو محبت بنی نہیں جائے گی اللہ کے یہاں۔ کیسے محبت ہماری سمجھی جائے گی بھائی؟ بس ایک حدیث سنا کر بات پوری کروں۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر کون؟